اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف ہیلنگ۔ ناظرین، گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دماغی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ دماغی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی علامات اصل میں کیا ہے، یا کس طرح سے پتہ چلے کہ ہم ذہنی اور دماغی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ دماغی اور ذہنی تناؤ کی اصل میں وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے دماغی اور ذہنی تناؤ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بیمار جسم۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا جسم، ذہن یا روح تینوں میں سے کوئی ایک بھی بیمار ہے تو آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے، دماغی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور صحت مند دماغ اور صحت مند جسم کا حامل انسان ایک صحت مند ذہن رکھتا ہے۔ دوسرا ہے تقابلی زاویہ نگاہ۔ اگر کسی انسان کا جو سوچنے کا اور تقابل کرنے کا جو انداز ہے وہ اگر تصادم کا ہو، تقابل کا ہو یا کمپٹیشن کا ہو، تو ایسا دماغ ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، دماغی تناؤ کا شکار رہتا ہے ایسا انسان، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے یا سارے انسانوں سے آگے نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا اگر ہم کمپٹیشن میں رہیں گے تو کمپٹیشن ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی وجہ سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ منفی نظریہ۔ اگر ہم ہمیشہ منفی ہی سوچیں گے، ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، تو اس سے بھی دماغی اور ذہنی تناؤ ہوگا۔ کام اگر ضرورت سے زیادہ ہو یا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا جائے تو اس سے بھی دماغی اور ذہنی تناؤ ہو جاتا ہے۔ ناکامیابی کا اندیشہ۔ اگر کسی انسان کو ناکام ہونے کا اندیشہ ہو یا خوف ہو تو اس کی وجہ سے بھی دماغی تناؤ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیکار ہو، بے روزگار ہو اور اس کے مالی مسائل ہوں تو اس کی وجہ سے بھی دماغی اور ذہنی تناؤ ہوتا ہے۔ خواہشات اگر پوری نہ ہو رہی ہوں، بہت زیادہ آرزو مندانہ مزاج ہو اگر کسی کا، یعنی اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوں، وسائل محدود ہوں اور اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوں، تو وہ بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی طرح کا کوئی نشہ کیا جائے، غیر محفوظ ماحول میں اگر کوئی انسان رہتا ہو اور وہاں یا عدم تعاون کی وہاں پر حالت ہو، کوئی تعاون نہ کرتا ہو یا ماحول محفوظ نہ ہو، وہاں پر خطرہ محسوس ہوتا ہو، تو بھی دوسروں کی باتوں میں آسانی سے آ جانا۔ اگر کسی انسان کا اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو اور ہر کوئی انسان اسے اپنی باتوں پہ لگا لے تو بھی دماغی تناؤ آ جائے گا۔ اگر کوئی انسان غیر قانونی کام کرتا ہو جس میں قانون اسے وہ کام کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو تو بھی دماغی تناؤ رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ جذباتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذبات میں آ جائے، ابھر جائیں جذبات اس کے، تو بھی دماغی تناؤ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وجوہات ہیں۔ اگر کوئی خشک مزاج انسان ہو، یعنی ہر بات کو وہ غصے سے، چڑچڑے پن سے لے، تو بھی دماغی تناؤ ہوتا ہے۔ اگر کسی کام کرنے والے کی جگہ پر شور شرابہ ہو تو وہ نہ کام صحیح طرح سے کر سکے گا، نہ کام میں اس کی دلچسپی ہوگی، تو اس سے بھی دماغی تناؤ ہوگا۔ اگر کسی انسان کے نیچے کام کرنے والے افراد قابل نہ ہوں، باصلاحیت نہ ہوں، تو بھی اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی انسان کی بے عزتی کی جائے، طعنہ زنی کی جائے یا اس طرح کی دوسری باتیں اس کے ساتھ ہوں تو بھی دماغی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بول لینے کے بعد بھی دماغی تناؤ اور ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے جھوٹ پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بولا ہے جو میں نے، یہ پکڑا جائے گا تو مسئلہ بن جائے گا۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، یا ہر انسان ہی دیکھتا ہے، تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تحت الشعور کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے، جو برے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، مثلا ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کے اندر قتل و غارت ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، لاقانونیت ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کو پریشانی ہوگی۔ یا اگر کوئی خبریں دیکھ رہا ہو، ان خبروں کے اندر بھی ساری کی ساری منفی خبریں ہی ہوں اور اس کا ساؤنڈ بھی اسی طرح کا ہو، تو اس سے بھی دماغی تناؤ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دماغی تناؤ کی کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر یہ وجوہات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان وجوہات کو آپ ختم کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دماغی تناؤ کو ختم کرنے کے طریقہ کار کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔